الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں ہم نے پچھلی دفعہ 80 آیات تک کر لیا تھا۔ مضمون جو چل رہا ہے وہ یہ تھا کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کو تمہیں ماننا چاہیے، تمہارا اس کے بارے میں ہم نے عہد لے رکھا تھا لیکن تم اس کو مان نہیں رہے ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تجاویز بھی دیں اور پھر وہ چارج شیٹ پیش کی جس کے مطابق یہ اللہ کی شریعت اللہ کی پرانی کتابوں کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرتے رہے ہیں جیسا کہ اب قرآن مجید کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات، ان کے رویے کو بنیاد بنایا، اور اسی سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ایک نظریہ ان کا یہ تھا کہ ان کے ہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو تھے تو علماء کی صف میں، لیکن انہوں نے دین کو اپنی تمناؤں کا ایک ذریعہ بنا لیا ہوا تھا کہ اپنی تمنائیں ہی دین ہے، اپنا شعور ہی دین ہے۔ یہ بڑی اس میں فلسفیانہ بحثیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں قرآن مجید نے تو اس کو لیشتروا بہ ثمنا قلیلا کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ بہت ہی دنی حرکت ہوتی ہے، چھوٹی حرکت ہوتی ہے کہ آدمی دین کے اندر صرف دنیا داری کے فائدے کے لیے کچھ اس طرح کی حرکتیں کرے۔ تو آگے اس مضمون کو، یعنی پیش نظر یہ تھا کہ تمناؤں ہی کو وہ آگے رکھتے ہیں، تو اس لیے اب قرآن کی بات کیسے مانیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی تمناؤں کو چھوڑ کر وہ قرآن مجید کو ماننے لگ جائیں اور وہ نیک ہو جائیں؟ اسی سلسلے میں ایک یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کے تمنا یہ بھی ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو 2-4 دن کے لیے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ ورنہ تو اللہ کا قانون ہے کہ مجرمین کو سزا ملے گی۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مجرمین کو سزا ملے گی، آگے ایک اصول بیان کیا ہے جو آج ہمارے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ بلا، کیوں نہیں؟ یعنی دوزخ میں کیوں نہیں جائیں گے؟ یہ ضرور جائیں گے، کیونکہ قانون ایک یہ بھی ہے کہ جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہ ایک مشکل جملہ ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، کہ اس کے گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو گھیر لیا۔ یہ اس میں محاورہ بھی ہے۔ محاورے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گھر جائے تو باہر نکلنے کا راستہ نہ ہو، تو اس موقع پر بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ یعنی آدمی کہیں پھنس گیا ہے، دشمنوں میں پھنس گیا ہے، میدان جنگ میں پھنس گیا ہے، یا کسی ایسے چکر میں پھنس گیا ہے کہ اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے ہاں اس کے 2-3 معنی لیے گئے ہیں، پہلے میں واضح کر دوں پھر اپنی ترجیح بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ آدمی نے گناہ اختیار کیا اور پوری زندگی وہ گناہ کرتا رہا، تو چھوڑ ہی نہیں سکا، یعنی اس نے ایک برائی اختیار کی اور جان نہیں چھوٹ سکی اس کی، مرنے تک وہ چلتا رہا۔ ایک مطلب یہ لیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اس نے گناہ کمایا لیکن اس کی اندر کی جو کیفیت تھی یا گناہ میں پڑنے کی جو اس کی خطاط جو تھی اس کی، وہ کبھی بھی اس کو باقی توبہ سے، گناہوں سے روکنے کا باعث نہیں بن سکی۔ بس وہ پھر مسلسل گناہوں میں پڑتا چلا گیا، بہت سارے گناہ کر لیے، قتل بھی کر لیا، زنا بھی کر لیا، اور اس نے راستہ اختیار کر لیا کہ اس نے بدمعاش بننا ہے۔ مثلا تو بدمعاش بننا ہے تو اب سارے جو بھی بدمعاشی کے لیے اس کو راستے اختیار کرنے پڑے سو کرتا چلا گیا۔ جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو اب اس نے ایسا کوئی کام کرنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں بے شمار گناہوں میں وہ پھنس کے رہ گیا، نکل ہی نہیں پایا۔
ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی پر ہی اس کا گناہ چھا گیا۔ دوسرا مطلب یہ کہ اس نے گناہ ایسا اختیار کر لیا کہ اب گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا وہ، دوسرا مطلب یہ ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کمایا اور وہ اپنے گناہ کے گھیرے میں پھنس گیا کہ اب نجات کی راہ کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اتنا بڑا کر لیا ہے، ایک ہی گناہ اتنا بڑا کر لیا ہے کہ اس کے ساری چیزیں برباد ہو گئیں۔ یہ تیسرے معنی ممکن ہے۔ میرے خیال میں یہی معنی یہاں زیادہ بہتر ہیں، لیکن باقیوں کی میں نفی نہیں کر سکتا کیونکہ اصول تو ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر قرآن کے مطابق ہیں کہ آدمی نے ایک ایسا گناہ اختیار کر لیا کہ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکا۔ دوسرا یہ کہ اس نے ایسا گناہ اختیار کر لیا کہ اب اس کی وجہ سے بے شمار گناہ کرنے پڑ گئے اور ساری زندگی گناہوں ہی میں گزر گئی۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا گناہ کر لیا کہ جس کے نتیجے میں اس کے نجات کا راستہ ہی بند ہو گیا۔ یہ ٹھیک لفظوں کے قریب ہے یہ، اس لیے میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ کوئی آدمی نیکیاں کر رہا ہو، ایمان والا بھی ہو، لیکن کسی رسول کا انکار کر دے تو اس کا سب کچھ ضائع چلا جائے گا۔ اب اس کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں، جانتے بوجھتے رسول کا انکار کر دیں۔ کبیرہ گناہ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک آدمی قتل کر ڈالے، اب یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، اس کی ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اس کو میں یوں سمجھانے کی کوشش کیا کرتا ہوں کہ مثلا میں نے نماز پڑھی تو مجھے 10 نمبر مل گئے، روزہ رکھا تو مجھے 100 نمبر مل گئے، مثلا میں نے قتل کر دیا تو 1 کروڑ مائنس نمبر مل گئے مجھے۔ تو اب زندگی بھر کی نمازیں 10 نمبر والی جو میری ٹوٹی پھوٹی نمازیں ہیں وہ کتنا کام کر لیں گی؟ تو 1 کروڑ مائنس جو ہو گیا ہے اس کو مثبت بنانے میں کوئی چیز کام نہیں آ رہی، وہ نکلتے جا رہے ہیں، پھر بھی آخر پہ 1 لاکھ بچ گئے ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو کبیرہ گناہ دراصل اتنی بڑی برائیوں کی ایک لمبی چوڑی آپ کے کھاتے میں نمبر لکھ دیتا ہے پوائنٹس کا کہ اب آپ ساری زندگی لگے رہیں تو وہ پوائنٹس ختم نہیں ہوتے۔ تو اب جتنا بھی مثلا آپ نے خرچہ کر لیا، 20 کروڑ قرض لے لیا آپ نے، اب آپ کی 10 لاکھ بھی روزانہ جمع کریں تو کتنے سال لگ جائیں گے؟ وہ کر ہی نہیں سکتا آدمی، اس کی انکم ہی لاکھ روپے ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ 5 10 ہزار کرتے کرتے تب بھی زندگی گزر جائے گی، 10 کروڑ جمع نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح کی کیفیت ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا ہے کہ اب وہ اس میں سے نکل نہیں پائے گا۔ تو بہرحال تینوں باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس نے کوئی برائی کمائی اور گناہ اختیار کیا اور پھر ساری زندگی اس میں سے نکل نہیں سکا۔ یہ بھی ایک تصور ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے، ایک اہم بات ہے جو آیت کا مطلب ہو نہ ہو لیکن ویسے ایک اہم بات ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو اپنی ذہنی لذت کی وجہ سے، جسمانی لذت کی وجہ سے آدمی کو نشے کی طرح لگ جاتے ہیں۔ بعض گناہ اپنی ذہنی لذت کی وجہ سے، اپنے جسمانی لذت کی وجہ سے نشے کی طرح لگ جاتے ہیں۔ مثلا لذیذ کھانا ہی دیکھ لیجئے، وہ اگر کھانے کے لت لگ جائے تو اسے جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنس کا جذبہ ہے۔ اسی طرح بعض فلسفے بگھارنا، فلسفے بنانا، یہ بھی ایک بڑی پرلذت چیز ہے جو یہ کام کرتے ہیں، کہانیاں سنانا جس طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو نشے کی طرح لگ جاتی ہیں، ان سے آدمی کی جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو بھی واضح رہنا چاہیے کہ اس اصول میں ایک جان ہے کہ ایک آدمی نے ایسا گناہ کمایا پھر نکل نہیں سکا اس میں سے۔ تو جنسی جذبہ، ایک آدمی جب ایک دفعہ زنا کر لیتا ہے تو پھر لگا رہتا ہے اس میں، بڑا مشکل ہوتا ہے نکل جانا، سوائے اس کے ایک بڑی طاقت سے وہ فیصلہ کر لے۔ جو دوسری چیز ہے وہ بھی ایک اصول اہم ہے کہ آدمی بعض راستے ایسے اختیار کر لیتا ہے، اس نے بدمعاشی کا راستہ اختیار کیا، وہ قتل بھی کرے گا، زنا بھی کرے گا، پیسہ بھی بٹورے گا، ڈاکے بھی ڈالے گا، سب کچھ کرے گا، تو اس نے زندگی کا ڈھب ایسے اختیار کر لی۔ تو یہ دونوں اپنی جگہ پہ اصول ٹھیک ہے، لیکن الفاظ کیا ہیں؟ جس نے کوئی ایک گناہ کمایا اور پھر اس کے گناہ نے اس کی احاطہ کر لیا۔ اس وجہ سے یہ مجھے تیسری بات زیادہ صحیح لگتی ہے
کہ یہاں پہ کبیرہ گناہ مراد ہے. تو یہاں اس موقع پر کہنا کیا پیش نظر ہے؟ کہنا یہ پیش نظر ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر صورت میں جنت میں لے جائیں گے، اگر دوزخ میں لے کر بھی گئے تو چند دن کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ قرآن کا انکار کرنے کے بعد بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے بعد بھی، تورات کے بعض حصوں کو ماننے اور بعض کا انکار کرنے کے بعد بھی یہ سمجھتے ہیں. یہ تو ایک ایک گناہ اتنا بھاری ہے کہ تمہیں نجات دینے کا راستہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کی جو بات ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جتنی مرضی تمنائیں بنا لو، لیکن اللہ کا یہ اصول اٹل ہے کہ ایک گناہ بھی بعض کا دوزخ میں لے جاتا ہے. تمہاری تو فہرستی ختم نہیں ہوتی، تمہاری تو فہرستی ختم نہیں ہوتی. تو ایک گناہ بعض کا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کر دینا، حضرت موسیٰ کا جانتے بوجھتے انکار کر دینا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑا دینا، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے. قتل کر دینا، زنا کر دینا، وراثت کا مال کھا جانا، یہ وہ گناہ ہیں جو دائمی طور پر دوزخ میں لے جا سکتے ہیں. کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ نیکیاں بھی ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایسی آدمی نیکی کر لیتا ہے کہ وہ کروڑوں پوائنٹس کما لیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اس وقت جب ان کو کوئی ماننے والا نہیں تھا، اس وقت ساتھ کھڑے ہو جانا اور بدر میں ساتھ دینے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جانا. تو اس لیے سارے بدریوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دے دی. بیت رضوان جو حضرت عثمان کے حوالے سے لی گئی، اس میں شریک سارے لوگوں کو جنتی قرار دے دی. رضی اللہ و رضوان کا اعلان کر دیا گیا، اللہ کا رضوان ان کے اوپر. یہ وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ انعام بھی کھلا دے دیتے ہیں. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ تو تھوڑی سی تعداد ہے، سارے بدری جنتی ہیں. بیت رضوان میں موجود سارے لوگ جنتی ہیں، ان کے نام کتابوں میں موجود ہیں. صرف 10 نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد ہے. تو اس طرح سے یہ جو گناہ ہے یہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں، اور کبیرہ نیکیاں سارے گناہ کھا جاتی ہیں. اگر اس کے بعد کوئی کبیرہ اس طرح کی برائی نہ کر لی جائے تو وہاں برابر ہو جائے گا. 1 کروڑ کا میں نے نیکی کی اور 1 کروڑ کا ہی میں نے گناہ کر لیا تو وہ 0 ہو جائیں گے دونوں. تو اس لیے وہاں بچنا چاہیے. اگر کسی نے کبیرہ گناہ نہیں کیا تو کبیرہ نیکیاں بس سب چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا جائیں گی. اس کو بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تم اس طرح سے آؤ میرے پاس کہ تم نے کبیرہ گناہ نہیں کیا ہوا تو میں چھوٹے چھوٹے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. وہ انشاءاللہ اس آیت پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بات کریں گے. تو جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اس کو گھیر لیا تو ایسے لوگ دوزخ میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب جو پہلی قسم ہے اس میں آدمی ایک ہی گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، توبہ کی توفیق اس سے محرومی ہو گئی ہے. دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس نے ایک گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے بے شمار گناہ کرنے پڑ گئے ہیں، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے. تیسری شکل یہ ہے کہ آدمی نے ایک کبیرہ گناہ کر لیا ہے اور اس نے اس کی ساری زندگی کو چھا لیا ہے. اب وہ ان تینوں صورتوں سے توبہ تو ہو سکتی ہے. بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس میں توبہ مکمل نہیں ہو سکتی، بعض گناہ ایسے ہیں جس میں توبہ مکمل ہو جاتی ہے. مثلا میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے توبہ کی اور ماننا شروع کر دیا تو یہ پورا دھل گیا گناہ. لیکن میں نے قتل کیا تھا، توبہ کر لی، یہ نہیں دھل سکتا کیونکہ آپ نے ایک جان لے لی ہے، واپس نہیں آ سکتی. رسول کا انکار تو رسول کے ایمان سے واپس آ گیا، آپ کا گناہ دھل گیا. لیکن قتل کر دیا میں نے اور اب میں توبہ کر رہا ہوں تو یہ اب ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ آدمی معاف نہ کر دے. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کی زندگی واپس لوٹا دیں تو پھر ٹھیک ہے، خالی توبہ بھی کام آ جائے گی. تو جب آپ کے پاس یہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر توبہ مکمل نہیں ہوگی. تو جن چیزوں میں توبہ مکمل ہو سکتی ہے ان میں کر لینی چاہیے. مثلا میں نے آپ کے پیسے چوری کیے تو میں یا واپس کر دوں یا آپ سے معاف کروا لوں کہ جی میں نے اس دن غلطی سے آپ کے پیسے اٹھا لیے تھے تو آپ یہ لے لیجئے، یہ چپکے سے واپس رکھا ہوں، نہ بھی بتایا جائے لیکن واپس رکھا ہے آدمی. یا پیسے دینے کے موجود نہیں ہیں تو معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ جو سزا دینا چاہتے ہیں دے دیں.
جو کہنا چاہتے ہیں کہہ لیں میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، اٹھا لیے تھے میں نے تاکہ کل قیامت والے دن یہ معاملہ صاف ہو جائے۔ تو اب قاتل کا معاملہ ہمیشہ ہی مشکل میں رہے گا، کیونکہ وہ نہ معاف کروا سکتا ہے، جسے معاف کرانا تھا وہ تو دنیا سے چلا گیا۔ تو اب وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے کہ اس کے بیوہ کو، اس کے بچوں کو، اس کے اگر بوڑھے والدین ہیں ان کی وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے کفارہ بنا لے اپنی توبہ کے لیے، تو شاید امکان ہو۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پھر دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ جو پیچھے بات چل رہی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے، کبیرہ گناہ کر لو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ تو یہ چیز اصول ہمارے لیے بھی ہے۔ مسلمان بھی اس بات میں، چونکہ پچھلی جو آیت تھی اس میں تھا نا کہ کہتے ہیں کہ آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے ہم، اگر ڈالے بھی گئے تو چند دنوں کے لیے۔ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں واضح کی ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ دوزخ میں لے جائیں گے، بعض طرز عمل ایسے ہیں کہ دوزخ میں لے جائیں گے، لیکن چند دن کے لیے نہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو دونوں باتیں جو تھی دونوں کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ بات تھی کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اللہ نے کہا کیوں نہیں چھوئے گی، چھوئے گی۔ دوسرا یہ کہ ہم اگر چھوئے گی بھی چند دن کے لیے، اللہ نے کہا نہیں، خالدین ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو گویا یہ دونوں باتیں، یہود کے دونوں جو دعوے تھے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رد کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلے ہی رد کر دیا تھا کہ کیا تم نے کوئی عہد لیا ہے، لیکن اس عہد کے بعد پھر آگے مزید بیان بھی کر دیا، اصول بیان کرتے ہوئے کہ کوئی جس نے ایسا گناہ کما لیا، جس نے اس کو گھیر لیا اس کے گناہ نے، تو وہ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اب جو احاطت بہی خطیہ تو ہوا، یہ پکا اصول ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے قیامت والے دن کہ گناہ میں آدمی ایسا گھر جائے کہ بچنے کا راستہ نہ رہے۔ تو بچنے کے راستے گناہ ہونے پر توبہ کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچے رہنا ہے، یہ دو ہی راستے ہیں۔ وگرنہ آدمی اپنے گناہوں کے بیچ میں گھر جائے گا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں تو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور کبیرہ گناہوں سے ہمیشہ گریز کرنا چاہیے۔ بس یہ دو چیزیں لازم ہیں، ورنہ آدمی احاطت بہی خطیئتہ میں پھنس جائے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ تو فرمایا کہ جو یہ گناہ کریں گے، گناہ ان کو گھیر لے گا تو دوزخ میں جائیں گے، البتہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ اس کے مقابل میں آیا ہے جو پیچھے من کسب سیئۃ کے جملہ تھا، اس کے مقابل میں آیا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ برائی کرنے والا نہ ہو، بلکہ ایمان والا ہو اور عمل صالح والا ہو۔ یہ دو باتیں بھی یہود کو سنائی جا رہی ہیں۔ یہود کے ہاں اگر ایمان تھا تو عمل صالح نہیں تھا، عمل صالح تھا تو ایمان نہیں تھا۔ جیسے اس وقت ہماری حالت بھی ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے لیکن اس کے مطابق عمل صالح نہیں ہوتے۔ بعض لوگ عمل صالح کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا کے لیے، وہ ایمان کے لیے نہیں کر رہے ہوتے۔ مثلا ہم نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ رزق کھلا رہے، مصیبتیں نہ آئیں، اور دین کے درس اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں کہ نیکی ہو رہی ہے، حالانکہ نیکی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے اٹینڈ کرتے ہیں کہ دنیا کہے گی کیا بات ہے، بڑا مذہبی آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہم دنیوی فائدوں کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایمان کی وجہ سے نہیں ہو رہے ہوتے۔ ایمان سے ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو جو وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، اب یہاں پر عمل صالح ہر جگہ پہ دو چیزیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں سیاق و سباق کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ ایمان کی وجہ سے عمل پھوٹنا چاہیے، کیونکہ پیچھے یہود کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان تو وہ دعویٰ کر رہے تھے لیکن حضرت موسیٰ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، گائے ذبح کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کے ایمان نے عمل میں ڈھل کر کچھ چیز ظاہر نہیں کی۔ اس لیے یہاں جو ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور پھر اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کیے، جو ایمان لائے اور اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کیے، تو یہاں یہ نتیجے کا معنی لازمن ہے۔
یہ عطف کے اندر ہم کئی چیزیں عطف کرتے ہیں ایک دوسرے. عطف کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک بات کہی پھر اس کے اوپر دوسری بات کہی, تو اس میں بعض اوقات دو متقابل چیزیں آ جاتی ہیں ایک جیسی, جیسے روٹی بھی لاؤ اور پانی بھی لاؤ, دونوں مقابل چیزیں ہیں. لیکن آپ نے کہا روٹی بھی لاؤ اور بھوک کا سامان بھی لاؤ. اب یہ نتیجے کا بیان ہے کہ ہم نے بھوک اور اس کا نتیجہ جو ہے بھوک کھانے کا نتیجہ ہے کہ بھوک مٹ جانا. تو بعض اوقات ہم عطف اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ نتیجہ, تو ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل صالح. اس کو عطف کر دیا کہ ایمان لاؤ اور اس کے نتیجے میں عمل صالح بھی کرو گے تو وہ لوگ جنت والے ہیں. تو گویا یہود کو دونوں باتیں بتا دیں کہ تم عمل صالح بعض اوقات کرتے ہو لیکن ایمان کے بغیر, وہ تمہاری تمنائیں ہوتی ہیں جو جن کو پورا کرنا چاہتے ہو, اور تم ایمان لاتے ہو تو عمل صالح کے بغیر لاتے ہو. وہ داستان پوری ہم نے سنی ہے کہ کس کس طرح سے یہود نے مین میخ نکالے, حکموں کو تبدیل کیا, ان کے معنی بدل ڈالے, ان کو سمجھنے کے بعد ان کے کلام کے اندر اپنے ہی معنی ڈال دیے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اس جملے میں سمویا ہوا ہے. یہ صرف سادہ جملہ نہیں ہے کہ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو, بلکہ ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل صالح کرو, اور عمل صالح کر رہے ہو تو اس کی بنیاد میں ایمان موجود ہونا چاہیے. اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ, ایسے ہی لوگ. اولئک کا ترجمہ کبھی کبھی یہی لوگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ایسے ہی لوگ ترجمہ کرنا چاہیے, جیسے یہاں پر ہے کہ ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں. اگر یہی لوگ کر دیں تو پوری طرح سے مفہوم ادا نہیں ہوتا. ترجمہ تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن صحیح طرح سے مفہوم ادا نہیں ہوتا. تو ایسے ہی لوگ جو ایمان لائیں اور پھر عمل صالح بھی کریں, عمل صالح والے ہوں اور ایمان والے بھی ہوں, ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں. اور ان کے بارے میں کیا دیا؟ ہم فیہا خالدون. بالکل ایک جیسا جملہ بول دیا, جیسے اوپر دوزخیوں کے لیے بولا تھا ویسے ہی ان کے لیے بول دیا کہ وہاں تھا اولئک اصحاب النار, ایسے ہی لوگ دوزخ میں جاتے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور ایسا ہی ان کے بارے میں بولا اولئک اصحاب الجنہ, یہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ جنت میں جائیں گے, اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ظاہر ہے کہ اب جو جس سیاق و سباق میں یہ بات چل رہی ہے, اس کو یوں کہنا چاہیے کہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ان دو آیتوں کے آئینے میں دیکھ لو کہ تم کس خانے میں بیٹھتے ہو. ایسے خانے میں بیٹھتے ہو کہ جس نے گناہ کر لیا اور اس کے گناہ نے اب اس کے لیے نجات کا راستہ نہیں چھوڑا, کیا اس خانے میں بیٹھتے ہو؟ یا اس خانے میں بیٹھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو اور اس کے نتیجے میں عمل صالح کر رہے ہو اور کوئی چون و چرا نہیں کرتے؟ دیکھیے, جو دین ہے یا جس کو ہم بندگی کہتے ہیں, دین کا مطلب یہ نہیں ہے, یا دین قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی تمنائیں عمل میں لائیں, جیسا کہ آیت نمبر 78 میں تھا کہ یہ اپنی تمناؤں کو اللہ کا دین سمجھتے ہیں. یہاں تمناؤں کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ چیز مان لینی چاہیے. اگر آپ نے نہیں مانی تو پھر نہ ایمان آئے گا نہ عمل صالح آئے گا. یہ لازمی چیز ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دور جدید میں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, خاص طور سے انگریز کے آنے کے بعد سے, کہ ہمیں بتائیں جی کہ اس کی لاجک کیا ہے, ایسا کیوں کیا جائے, یہ کیوں بات مانی جائے, یہ تو سمجھ نہیں آ رہی, اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ تو مثلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, جو شوہر ہیں وہ بیویوں پر قوام ہیں. اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ تو بڑی دقیانوسی بات ہے, پرانے زمانے کی بات ہے. یہ تو عورت قبول نہیں کرے گی. یہ تو مرد کو خام خواہ ایک شیطان بنانے والی بات ہے. یہ ساری باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ انگریز نے ہمیں بتایا کہ چیزیں عقل سے ثابت ہونی چاہیے, عقلی ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم نے یہ بات مان لی. اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دین عقلی ہے, لیکن حکم عقلی ہو یا نہ ہو ہمیں ماننا پڑتا ہے. حکم عقلی ہو یا نہ ہو ہمیں ماننا پڑتا ہے. مثلا والد صاحب ٹھنڈی یخ رات میں آپ سے کہیں بیٹا پانی پلاؤ, آپ کو کہیں آپ کہیں بے عقلی کی بات کر رہے ہیں, نمونیا ہو جائے گا, پانی نہ پئیں اس وقت. باپ نے کہہ دیا پانی پلاؤ, آپ کو پلانا. باپ ماننے کا لازمی تقاضا ہے کہ بے تکا حکم بھی مانا جائے گا.
والد صاحب کہہ رہے ہیں میرے سینے میں درد ہو رہا ہے تو چلو نکلو، رات کے 2 بجے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، صبح اٹھ کے چلے جائیں گے، بچے سوئے ہوئے ہیں، سونے دیں، مجھے بھی نیند آئی ہوئی ہے، میں بھی سونا چاہتا ہوں. والد صاحب کہہ رہے ہیں میں مر رہا ہوں، تم نکلو. تو یہاں عقل چلے گی کہ حکم چلے گا؟ اگر آپ نے باپ کو باپ مان لیا ہے تو حکم چلے گا، اگر آپ نے باپ کو باپ نہیں مانا تو عقل چلے گی، حکم نہیں چلے گا. تو یہود کیا کر رہے ہیں؟ تمناؤں کو کہتے ہیں میری تمنا کے مطابق ہوگا تو میں مانوں گا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عقل کے مطابق ہوگا، جدید عقل کے مطابق ہوگا تو میں مانوں گا. یہ وہ رویہ ہے جس نے ہمیں دین سے دور کیا ہے. خدا کو مان لینے کے بعد خدا کا حکم چلے گا. سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو مثلا نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے میرے سجدوں کی؟ کوئی ضرورت نہیں. میری ضرورت ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، بندہ ہونا ثابت کرنا چاہتا ہوں. پھر باپ کی مثال سے سمجھیے. آپ بڑا دم بھرتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں جی، آپ میرے والد صاحب ہیں، نہ کبھی سلام کیا، نہ کبھی دعا کی، نہ کبھی کوئی تحفہ لے کر گئے، نہ کھانا کھلایا، نہ کوئی تیمارداری کی. آپ کہتے ہیں باپ بیٹا ہوں میں. تو کیسے ثابت ہوگا؟ تو ہو سکتا ہے باپ کو ضرورت نہ ہو، وہ بھی تندرست ہوں، صحت مند ہوں، لیکن مجھے اپنا بیٹا کہنے کے لیے اپنے آپ کو ان کا حال پوچھنا ہے، ان کو فون کرنا ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کو کوئی تحفے دینے ہیں، ان کو عید کے اوپر ملنا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اب ان چیزوں کو بھی ہم نے کیا تبدیل کر دیا، رسم و رواج میں ڈھال دیتے ہیں. عید تو ملنی چاہیے، کس لیے؟ رسم و رواج کے لیے، یا اس لیے کہ میرا بھائی ہے، میں نے بچوں کو خوشی میں شامل کرنا ہے. زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اگر میں بھائی کے بچوں کو اس لیے عید دے رہا ہوں کہ وہ میرے بھتیجے بھانجے ہیں، میں اپنے چچا ہونے کا، تایا ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، تو یہ بالکل اور چیز ہے. اور رسم و رواج سے پھر یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، میں نے اس کو 100 روپے عیدی دی، اس نے مجھے 50 روپے دیے، پھر یہ بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیونکہ ہم نے اس کو رسم و رواج کی شکل سے دیکھ لیا. تو دین کو خدا کے حکم کے طور پر دیکھنے کا مطلب اور ہے، اور ایک عقلی تقاضے کے طور پر دیکھنے کا مطلب اور ہے. تو مثلا وہ یہ جملہ بولیں گے، دین نے آخر دیا ہی کیا انسانوں کو؟ انسانوں کو اس نے کچھ نہیں دینا. ہو سکتا ہے ایک آدمی فاقوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے، لیکن کل قیامت والے دن اس کو پتہ چلے گا کہ دین نے اس کو کیا دیا ہے. تو یہ وہ رویہ ہے جس کو تبدیل ہونا چاہیے. دین بلا شبہ عقلی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے. اس کی اصل حقیقت یہ ہے، اس کے طور پر اس کو دیکھنا چاہیے. تو بعض چیزیں مجھے آج سمجھ نہیں آ سکتی، لازم نہیں ہے، کیونکہ میری عقل اتنی بالیدہ نہیں ہے، اتنی ترقی یافتہ نہیں ہے کہ میں ساری باتوں کو سمجھ سکوں. تو اس لیے پھر مجھے ان حکموں کو لے کر چلنا ہے. مثلا ابھی یہ جو آگے اللہ تعالیٰ ایک میثاق کا ذکر کر رہے ہیں، اس میثاق میں مجھے بتا دیجئے کون سی بات عقلی ہے، کون سی بات فائدہ مند ہے. چلتے ہیں آگے. فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل. اس بات کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وَالْمَسَاكِينَ، اور فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. اس میں کیا فائدہ ہے؟ نقصان ہے. یتیموں کو دوں گا، میری جیب ہلکی ہوگی، فائدہ کیا ہے؟ یتیم کے حساب سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن مثلا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا فائدہ؟ کہ مجھ سے راضی رہیں گے. اور بڑھاپے میں پھر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بڑھاپے میں اگر وہ راضی بھی رہیں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ زندگی کو دیکھنے کا زاویہ ہی اور ہے قرآن مجید کا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی بندگی کے اعتبار سے اس چیز کو دیکھو. تو اب جو اسرائیل سے معاہدہ، بنی اسرائیل سے جو اللہ نے عہد لیا، وہ کیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. یہ میں پہلے بھی واضح کر چکا کہ بندگی کا مطلب صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ کسی ہستی کو اپنا آقا
یا خدا قرار دے کر اس کے تابع داری میں آیا جائے. بس اتنا ہی مطلب ہے. نہ اس سے ایک حرف زیادہ نہ اس سے ایک حرف کم. کسی ہستی کو آقا یا خدا سمجھتے ہوئے اس کی تابع داری میں آ جانا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے علاوہ کسی کو خدا نہ سمجھو اور اس میدان میں میرے علاوہ کسی کی تابع داری نہیں کرو. سمجھ رہے نا جی؟ اگر یہ مفہوم آپ تک نہیں پہنچا تو بندگی آئے گی نہیں. غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کے آگے کچھ بول سکتا ہے. مثلا آپ کا آقا کہے ہم غلام ہوں اور وہ کہے یا سگریٹ لے آؤ جا کر, ہم آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. سگریٹ ہی کیوں, حقہ کیوں نہیں پیتے آپ؟ میں حقہ لا دیتا ہوں آپ کو. کیوں, کیسے کہہ سکتے؟ تو لا تعبدون الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ بس آپ نے خدا کو خدا مان لیا اور اس کی بندگی میں آ گئے, اس کی اطاعت میں آ گئے. اگر یہ نہیں ہوا تو بندگی نہیں ہوئی. اب آپ یہ کہہ کر حکم نہیں ٹال سکتے جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کروں. میرے والدین تو بہت ہی برے انسان ہیں, میرا تو دل نہیں چاہتا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو. تو آپ نے بندگی اختیار نہیں کی, آپ اپنے آپ کو اب حاکم مان رہے ہیں, اپنے آپ کو فیصلہ کن مان رہے ہیں. یہ بالکل وہی حالت ہو جائے گی, میں چوک میں سرخ بتی کے اوپر گاڑی گزار دوں اور کانسٹیبل مجھ سے پوچھے کہ بھئی تم نے گاڑی کیوں نہیں روکی سرخ بتی پر. میں کہوں یار عقل کے مطابق کوئی بات ہے, میرے 3 منٹ ضائع ہونے تھے, میں نے کہا چلو نکل جاتے ہیں. کر سکتے نہیں کر سکتے. تو یہ وہ شعور ہے جو قانون کو قانون کے طور پر دیکھنے سے, خدا کو خدا کے طور پر, حاکم کو حاکم کے طور پر, بادشاہ کو بادشاہ کے طور پر دیکھنا سکھاتا ہے. چونکہ انسانوں میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس لیے ہم وہاں تو نافرمانی کر سکتے ہیں, لیکن خدا کے ہاں تو کوئی کوتاہی نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, اس لیے یہاں تو بالکل نافرمانی نہیں ہو سکتی. تو یہ دعویٰ الگ ہے کہ دین سارے کا سارا عقلی ہے, لیکن دین میں داخل ہونے کے بعد عقل میں بات آئے گی تو مانوں گا, یہ غلط رویہ, یہ بندگی کے خلاف رویہ. تو اس لیے خدا کے احکام, ہاں حکم سمجھنے میں آپ کو پوری عقل دانائی سے کام لینا ہے کہ حکم ہے کیا, لیکن جب سمجھ میں آ جائے کہ حکم یہ دیا گیا ہے بس پھر چون و چرا کیے بغیر ماننا ہے. تو فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے, یعنی کسی اور کو الہ نہیں مانو گے اور کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی اطاعت نہیں کرو گے دین کے معاملے میں. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. احسان حسن سلوک کے معنی رکھتا ہے. قرآن مجید نے ویسے بھی احسان کو الگ سے بھی لیا ہے, محسنین کہہ کر, محسن کہہ کر, وہ اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. احسان کے معنی ہے کسی چیز کے ساتھ, کسی عمل کے ساتھ, کسی شخص کے ساتھ, کسی ہستی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حسن سلوک کے 2-3 پہلو ہیں. اس کے اندر نقصان نہ پہنچانا, بدتمیزی نہ کرنا. یعنی اگر میں آپ کا گلاس توڑ دوں تو یہ حسن سلوک تھوڑا ہی ہے. میں اپنے کپڑے پھاڑ دوں یہ کوئی حسن سلوک تھوڑا ہی ہے. یا میں آپ کی بے عزتی کر دوں تو یہ کوئی حسن سلوک تھوڑا ہی ہے. یا میں آپ کو ایسا مشورہ دوں جو خیر خواہی والا نہ ہو تو یہ حسن سلوک تھوڑا ہی. تو حسن سلوک دراصل بہت جامع لفظ ہے کہ جو میرے آپ کے بارے میں سارے نیگیٹو چیزوں کو روک دیتا ہے. خیر خواہی شامل ہو گئی, عزت احترام شامل ہو گیا, بھلی بات کہنا, بھلا مشورہ دینا, آپ کا جو انسانی وقار ہے اس کو ملحوظ رکھنا, آپ کی عزت نفس کو ملحوظ رکھنا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی. تو والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مطلب یہی ہے. ایک اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا حسن سلوک یہ ہوتا ہے کہ خدمت کرنا, پانی پلانا, کھانا کھلانا, آئے ہیں تو آؤ بھگت کرنا, کرسی پہ بٹھانا, جگہ دے دینا بیٹھنے کو, یہ دوسرا حصہ اس کا ہوتا ہے. یہ بھی حسن سلوک ہے. ہماری اردو میں حسن سلوک زیادہ اس معنی میں بولا جاتا ہے. تو دونوں ہی معنی اس کے اندر ہیں کہ ہم نے احترام قائم رکھا ہے, ہم نے ان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے, ان کے ساتھ اچھے جذبات رکھے ہیں, اور دوسرا یہ کہ ان کی خدمت بھی کرتے ہیں.
ان کو پانی پلانا ہے. انہوں نے اگر بیمار ہو گئے ہیں تو ان کی تابعداری ان کو علاج کروانا ہے. تو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں جا کر کہا ہے کہ جناح الذل ان کے اوپر شفقت کے بازو جھکائے رکھے. یہ وہ دوسرا پہلو جو ہے اس کو نمایاں کیا. تو ہم زیادہ تر اسی معنی میں بولتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اپنی شفقت کے بازو ان کے لیے پھیلائے رکھو. وہ گرنے لگے تو آپ کا ہاتھ سہارے کے لیے موجود ہو، ان کو بھوک لگے تو آپ کا کھانا ان کے لیے موجود ہو، ان کو کوئی تکلیف ہو تو آپ تکلیف زائل کرنے والے ہوں. یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ نمایاں پہلو کیا گیا ہے تاکہ وہاں چونکہ بڑھاپے کا ذکر ہے، یہاں بڑھاپے کا ذکر نہیں، یہاں پوری لائف کے لیے ذکر ہے. لیکن وہاں چونکہ بڑھاپا ہے تو اس لیے جناح الذل کے الفاظ نمایاں کر دیے گئے. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک خیر خواہی کو لازم کرتا ہے، ان کے نقصان نہ پہنچانے کو لازم کرتا ہے، ان کی بے عزتی نہ کرنے کو. وہاں بھی بے عزتی کو نمایاں کیا ہے، لا تقل لہما اف کے الفاظ کہہ کر. تو یہ سارے پہلو حسن سلوک میں شامل ہیں. حسن سلوک چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی مثلا آپ اپنے فرنیچر آپ کے گھر میں اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کو پالش کرا کے رکھیں، تو یہ چیز کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی جو چیز اس چیز کو صحیح رکھنے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے رہیں. عمل کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے کہ میں نماز پڑھوں بہترین طریقے پر جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کو خوبصورت بناؤں، قرات کروں تو اچھی کروں، رکوع قیام کروں تو اچھا کروں. یہ نماز کے ساتھ حسن سلوک ہے. اللہ اور رسول کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کے بارے میں بدگمانیاں نہ کی جائیں، ان کے بارے میں اپنا حسن ظن نہ چھوڑا جائے. دور جدید میں اس کی بہت ضرورت ہے. دور جدید میں مادیت پرستی نے ہر چیز کو نیگیٹو طریقے سے دیکھنا شروع کر دیا. مثلا والدہ کی ڈانٹ مجھے بچپن میں یاد ہے، دکھ تو ہوتا تھا لیکن کبھی ہم نے ماں کو دشمنی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، ہوا ہی نہیں تھا. یعنی ہم 7 بھائی تھے، ساتوں کے ساتوں ماں کی ڈانٹ پہ جذبز بھی ہوتے تھے، بعض اوقات غصے میں بھی آ جاتے تھے، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ ماں ہماری دشمن ہے. اب میں بعض نوجوانوں سے بچیوں اور بچوں سے ملتا ہوں تو وہ ماں باپ کی شکایت ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ پتہ نہیں کیا چیز، یہ تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. مصیبت لگتی ہے ان کو ماں باپ. اتنا کیوں تبدیلی آئی؟ کیونکہ مادیت ہے. مادیت میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا نفع دیکھنا ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور ایک بڑا سبب جو مغرب نے پڑھا دیا ہے وہ آزادی کا ہے. وہ آزادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ماں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھو، نہیں کہہ سکتی، کیونکہ یہ آزادی کے اصول کے خلاف. اس چیز نے ہمارے اندر یہ بدگمانی کے بے شمار مقامات پیدا، خدا سے بھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی دولت کیوں نہیں دی؟ بدگمانی پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی شکلیں کیوں نہیں دی؟ بدگمانی پیدا ہو جائے گی. مجھے بدصورت کیوں بنا دیا؟ مجھے غریب کیوں بنا دیا؟ تو یہ بدگمانی کے امکانات پیدا ہو جائیں. جیسے ہی آپ کے اندر بدگمانی کے امکانات پیدا ہو جائیں تو آپ خدا کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہے ہیں، خدا کی بندگی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ لازمی چیز ہے. ذی القربہ، والدین کے بعد سب سے بڑی چیز ذی القربہ ہے. ذی القربہ کو میں یوں سمجھاتا ہوں کہ اپنے والدین کو مرکز مان لیں، جیسا کہ آیت میں بھی مرکز مانا ہے. والدین کے بہن بھائی، والدین کے والدین، والدین کے بہن بھائی کے بچے، یہ بن جائے گا آپ کا مرکز. یہ ذی القربہ ہے. والدین کے والدین، والدین کے بہن بھائی، والدین کے بچے، والدین کے بچوں کے بچے، یہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. ان کے ساتھ حسن سلوک لازمن ہے، فرض کر دیا گیا. یہ بدتمیزی بھی کریں تب بھی حسن سلوک کرنا ہے. اسی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. یہ خباثت پہ اتر آئیں، نقصان پہنچا دیں تب بھی آپ نے حسن سلوک کرنا. زیادہ نقصان پہنچ گیا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن والدین سے بدلہ نہیں لے سکتے. یعنی میرے والدین مجھے ڈانٹیں، میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کر دیں، ناانصافی کا کام کر دیں، تو میں والدین سے بدلہ نہیں لے سکتا، لیکن کزن سے لے سکتا ہوں، چچا تایا سے لے سکتا ہوں، لیکن وہ بدلہ برابر کا لینا ہے. لیکن حسن سلوک کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا. تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے. اب آپ دیکھیں کتنی بے عقلی کی باتیں میں کر رہا ہوں
کہ آپ کا بھائی آپ کو نقصان پہنچائے تب بھی آپ نے حسن سلوک کرنا ہے۔ کتنے بے تکی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے چل کر بشارت دیں گے کہ جو صبر کرے گا، بدلہ نہیں لے گا، اس کو میں نے خیر کثیر عطا کیا ہے، حکمت عطا کی ہے۔ تو دین اس طرح سے دیکھنے کا نام ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا نتیجہ نکلنا ہے۔ دین اس طرح سے دیکھنے کا نام ہے کہ اس رشتے کا حق کیا ہے، باپ کے باپ ہونے کا کیا حق ہے، ماں کے ماں ہونے کا کیا حق ہے، میرا بیٹا ہونے سے ان کے اوپر کیا حق ہے اور میرا فرض کیا ہے، یہ دیکھنا دین ہے۔ تو رشتہ داروں کی میں نے وضاحت کر دی، ان کے ساتھ حسن سلوک وہی ہے سب کچھ، کہ آپ خیر خواہ ہوں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان کی عزت احترام کریں گے، اگر ان کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے پیسہ دے دیں گے، اگر ان کو تعاون کی ضرورت پڑ گئی ہے تعاون کر دیں گے، ان کو دلاسا دینے کی ضرورت ہے دلاسا دیں گے، ان کی خوشیوں میں جانے کی ضرورت ہے خوشیوں میں جائیں گے، ان کی غمیوں میں شریک ہونے کی ضرورت ہے غمی میں شریک ہو جائیں گے۔ یہ ذی القربیٰ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اگر آپ اپنے بھائی کے بیٹے کی شادی پر نہیں جاتے تو یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ وہ اس نے کوئی تانا دے دیا ہے، آپ نے بڑھ کر 4 5 6 تانے ملا کر جواب دے دیا ہے، تو آپ نے حسن سلوک نہیں کیا۔ والیتامی، دین جو ہے وہ لوگوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات مشہور ہے روایت کہ آپ نے کہا کہ مجھے اتنی تلقین کی گئی ہے ہمسایوں کے حقوق کی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیونکہ انسان اتنا اہم ہے خدا کے نزدیک، اتنا اہم ہے کہ وہ ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ تو اس کی فہرست دیکھیے کیا بنائی ہے، والدین، رشتہ دار، یتیم اور مسکین۔ ٹھیک ہے، ایک جگہ جا کر ہمسائے بھی شامل کر دیے، تو یہاں چونکہ بنیادی دین بتایا جا رہا تو اس لیے وہاں ہمسائے شامل نہیں کیے، لیکن ان کو شامل کر دیے جو لازمی ہیں، جو جن کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یتیموں سے ہم واقف ہیں کہ وہ بچے جن کے والدین فوت ہو جائیں، بے سہارا ہو جائیں، ان کو سہارا دینا ہے۔ یہ ضروری نہیں غریب ہوں، امیر والدین کے بچے ہو سکتے ہیں، تو بہرحال ان کا سہارا دینا ہے، ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ان کا مال ان کے اوپر صحیح طریقے سے دیانتداری سے خرچ کرنا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ان کے بڑے ہونے تک کا انتظار کرنا ہے۔ تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ ان کو ڈانٹا نہ جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی تعلیم کا معاملہ کیا جائے، یہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والمساکین، مسکین کے معنی 2 3 کیے جاتے ہیں۔ بے کس اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی بے کس کا مطلب ہے جس کے پاس کوئی کسب نہ ہو، طاقت نہ ہو، کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو، مواقع نہ ہو، پیسہ نہ ہو کہ وہ مزید پیسہ کما سکے، یہ مساکین ہیں۔ دوسرا اس کا مطلب فقیر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو محتاج ہیں، پیسے کی ضرورت ہے ان کو۔ ہمارے ہاں فقیر کا مطلب ہے مانگنے والا، عربی میں فقیر کا مطلب صرف محتاج ہوتا ہے، وہ مانگنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے عربی میں سائل کا لفظ آتا ہے، تو یہاں یہ سائل مراد نہیں ہے، وہ الگ سے حکم ان کا۔ یہاں مساکین مراد ہیں کہ جو کسی بے بسی کا شکار ہیں، جیسے ابھی زلزلہ آیا ہے تو زلزلے میں مساکین پہلے معنی میں ہے کہ جو غریب نہیں تھے، کماتے تھے کھاتے تھے لیکن اب بے بسی کا شکار ہو گئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ اور ایک مسکین وہ ہوتے ہیں جو فقیری کی زندگی میں اللہ نے ان کو ڈال رکھا ہے، وہ بیچارے کما نہیں سکتے پوری طرح سے، کماتے ہیں تو پوری نہیں پڑتی، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر وقت ہمارا ہو گیا، یہاں روک لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ آیت عادی ہوئی ہے، تو بہرحال پہلا حکم جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ آگے دوسرا حکم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا جو ہے یہ الگ سے حکم ہے، جو احسان ہی کا ایک تقاضا ہے، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔